اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ موجودہ ملکی حالات چاہے وہ کشمیر میں ہیں، چاہے وہ ایران میں، کہیں پر بھی ہو رہے ہیں، جو خراب ہو چکی حالات، مہنگائی، بہت سارے مسائل ہیں جو اب جو ہے وہ پچھلے ہم 5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت یہ ہے، حکومت وہ ہے، اس طرح کے مسئلے ہیں، ویسے مسئلے ہیں۔ تو میں حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک حل رکھنا چاہتی ہوں کہ جو شاید اگر ہمیں سمجھ آ جائے ہر انسان کو، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ بھی، تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اصل جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم پچھلی قوموں کو مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان پہ زوال تبھی آیا، ان پہ عذاب تبھی آیا جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ باقی مسائل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن یہ چیز پورے پاکستان کا آپ حال دیکھ لیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، ہم الگ ہوئے، سارا جو بھی چیزیں تھیں اسلام کے لیے ہم نے کی تھی کہ ہم یہاں پہ اپنا دین جو ہے وہ نافذ کر سکیں گے، ہم اپنے دین پہ عمل کر سکیں گے۔ لیکن آئے دن جو ریپ کیسز، جو قتل، ڈکیتیاں، کراچی کا حال، کہاں کون سا کون ہے پاکستان کا جو سلامت ہے؟ راہ چلتے جو ہے وہ آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے، موبائل سنیچنگ ہوگی، بہت سارے معاملات۔ پھر مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، غریب پستا جا رہا ہے اور امیر جو ہے اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ سارے معاملات یہ اتنے زیادہ خراب کیسے ہو گئے؟ حدیث آپ کے آگے رکھتی ہوں، ابن ابی شیبہ میں ہے 35359 حدیث نمبر۔ میں اللہ ہوں، یہ زبور میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں کا دل میرے قبضے میں ہے، بس جو قوم نیک کام کرتی ہے میں ان پر مہربان بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور جو قوم میری نافرمانی کرتی ہے میں بادشاہوں کو ان پر آزمائش بنا دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت رکھو، میری طرف رجوع اور توبہ کرو، میں ان کو تم پر مہربان کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر بھی اگر آپ کو سکون نہیں ہے نا، تو آپ کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ تو گھروں میں سے سکون تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، جن کے ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو وہاں پہ جو وجہ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے اور وہ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ تو مسئلہ جو ہے نا یہی ہے، اصل جڑ یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب پوری قوم ہی پلٹ گئی ہے، اب ہم حکمرانوں کو برا کہیں، ہم عدلیہ کو برا، کسی کو بھی ہم برا کہیں، ہم دھرنے دیں، ہم کہتے ہیں نا کہ شہید بھی ہو جائیں، تو ڈاکٹر شار احمد کی جیسے بیان تھا ان کے مطابق کہ یہ وطن پرستی بھی جو ہے ایک شرک ہے۔ تو میں بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں، مجھے بھی یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ واقعی میں مومن کی تو کل کائنات، مومن کی تو پوری زندگی اللہ کے گرد گھومتی ہے، تو پھر وطن پہ قربان ہو کے کیسے کوئی شہید ہو جاتا ہے؟ خیر بہرحال ڈسکشن جو ہے وہ بحث اس پہ نہیں ہے، بحث اس چیز پہ ہے کہ حل جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے زیادہ کہ ہم اپنے لیول پہ ہر انسان اللہ سے توبہ کرے اور دیکھے وہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بہت زیادہ نافرمانیاں ہوں گی اللہ کی، تبھی تو جا کے اتنا جو ہے وہ مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، حکمران خاموش ہے، عوام اگر بول بھی رہی ہے تو کسی حد تک بول رہی ہے، تو سب کو بولنا بھی چاہیے اس چیز میں۔ پھر وہی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ برائی کہیں پہ ہو رہی ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، آپ نہیں روکتے ہو تو برائی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے لیول پہ ہی دیکھ لیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حل کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اس مسئلے میں آ گئے ہیں اب ہمیں اس سے نکال، نہیں، ہمیں اوور آل جو ہے وہ اپنی واقعی میں سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے،
ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن معافی مانگی جائے تو تبھی جا کے کہیں ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اصل پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصل جو مدد آ سکتی ہے ہمیں وہ اللہ سے ہی ملے گی، چاہے وہ پھر وہ وسیلے بنائے، فرشتوں کے ذریعے کرے، پرندوں کے ذریعے کرے، جس کے بھی ذریعے کرے۔ جو مہنگائی کا طوفان ہے، پھر ہر طرف یہ حکمران جو ہے وہ ماشاء اللہ سے مطلب جڑیں پکڑ کے بیٹھ چکے ہیں، تو یہ ان کو ایک ہی دن تو نہیں لگا نا، ان کو بہت عرصہ لگا۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس طرف نظر کریں اور اس چیز پہ اپنا فوکس لائیں کہ انفرادی طور پہ ایک انسان بھی اگر توبہ کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی طرف آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکالیں گے، لیکن ہمیں اپنے کرنے کا کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ ہمیں توبہ کرنی ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق، اللہ کے نبی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے ہم ماریں ہی کھاتے رہیں گے۔